کی پرائیویٹ یونیورسٹی میں بھی گیا ہوں. مجھے بلایا وہاں ہمارے عبد الرحمان صاحب جو نیو ٹی وی کے آنر ہیں, اور ان کی یونیورسٹی کو جب میں نے وزٹ کیا تو اساتذہ اور طلباء اور طالبات اور تعلیمی معیار کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ وہاں کی چھوٹی سی چھوٹی یونیورسٹی میں بھی اعلیٰ تعلیم کے ساتھ اعلیٰ معیار بھی رکھا گیا ہے. جب پچھلے سال کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ رہی تھی تو سندھ کے جو منتخب وزیر اعلیٰ صاحب تھے, انہوں نے مجھے سندھ کی 6 جامعات کے جو چارٹر ہیں وہ بھیجے, جسے میں نے اگلے ہی لمحے سائن کر کے واپس بھیج دیا, کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ یونیورسٹیوں کا قیام ہر ٹاؤن, ہر شہر میں ہونا چاہیے. لیکن یہ کیا بدقسمتی ہے کہ جب بات خالد بھائی حیدرآباد یونیورسٹی کی ہو تو زندگی اور موت کا مسئلہ آ جاتا ہے. لاشوں پہ سے گزر کر یونیورسٹی کے قیام کی بات کی جاتی ہے, اور اگر بات فیڈرل اردو یونیورسٹی کی جائے تو آج اس کی حالت زار اندر سے دیکھی جائے تو ایک کھنڈرات نما عمارت پیش کی جا رہی ہے. نہ بچوں کے لیے واش رومز ہیں, نہ کوئی اچھا کینٹین ہے, اور نہ ہی آج مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ شاید یہ جو ڈگریاں ان کو دی گئی ہیں یہ انویلپ بھی خالی تھا, کیونکہ شاید پرنٹ ہو کر نہیں آئی, اس کے بھی پیسے باقی ہیں. اور جس طرح سے آپ نے لوگوں کی مدد کی بات کی, اس یونیورسٹی کو چلانے میں جن جن لوگوں کا نام لیا ہے, مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں تھوڑی دیر بعد آپ یہ نہ کہہ دیں کہ آئندہ یہ اردو فیڈرل یونیورسٹی سیلانی ٹرسٹ چلائے گا, کیونکہ جا تو آپ اسی طرف رہے. خالد بھائی, میں کہہ سکتا ہوں نا, اجازت ہے, کیونکہ کہیں تھوڑی دیر بعد یہ ٹکر نہ چلے کہ گورنر سندھ تبدیل کیا جا رہا ہے. لیکن کیونکہ میں تو عادی ہو گیا ہوں اس لیے پتہ نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ سے عہد کیا ہے کہ جب تک اس منصب پر ہوں کم از کم دل کی بات تو کر لیں. آج میرے یہ وہ ماں باپ جو کئی سالوں سے, کیونکہ میرا ماننا ہے کہ آج کا دن ان والدین کا دن ہے جنہوں نے پہلی کلاس سے آپ کو ہاتھ پکڑ کر, انگلی پکڑ کر, پہلے دن سے آپ کے مستقبل کے لیے پریشان ہو کر آج دن تک آپ کے اس اقتدامی اور آئندہ کے شروعات کے لیے دعا گو ہیں. سارے جو یہاں اسٹوڈنٹس ہیں اپنے پیرنٹس کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. اور ظاہر ہے اس کے بعد آپ کے اساتذہ, فیکلٹی ممبرز جو یہاں بیٹھے ہیں, جتنے بھی بیٹھے ہیں, ان کے لیے بھی زوردار تالیاں ہونی چاہیے. دیکھیں, ہمارے جمیل خان صاحب نے ایک شعر سنایا, ہمت نہ ہارنا ابھی امتحان تمہارا ہے. میں چاہتا ہوں شعر میں ایک مصرع ایڈ کر دوں کہ یہ امتحان صرف آپ ہی کا ہے, اور اس امتحان سے حکمران اور جو سیٹوں پہ بیٹھے ہیں بری الذمہ ہے. کیونکہ یہ امتحان کئی سالوں سے صرف یہ عوام اور مجبور عوام ہی دے رہی ہے. حکمرانوں کو تو ایسا لگتا ہے کہ آزادی ہے, سوچنے پر بھی ان کے قدغن ہے کہ ایک ایسی یونیورسٹی جس کے تعارف میں جایا جائے, جن لوگوں نے بنائی, جن لوگوں نے چلائی, اور آج جن ہاتھوں میں آ گری ہے. لیکن خوش قسمتی کہ آج اس یونیورسٹی کو ایک سرپرست جسے ہم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کے نام سے جانتے ہیں, ان کے اور ان کی ٹیم کے حوالے ہے. میں خالد بھائی سے کہوں گا کہ اس یونیورسٹی کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے آپ فوری طور پر
ایسے اقدامات لیں. میں بحیثیت گورنر سندھ آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میری جو سپورٹ اس کراچی میں موجود وفاقی مجبور یونیورسٹی کو دوبارہ وفاقی اردو یونیورسٹی میں تبدیل کرنے میں جو کردار میں ادا کر سکوں گا انشاءاللہ میں کروں گا. ویسے تو میں ہمیشہ ہی وہ شعر سناتا ہوں، لیکن اس یونیورسٹی کے لیے مجھے لگتا ہے یہ شعر بڑا فٹ ہے کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں اس وفاقی مجبور یونیورسٹی کو کہاں لے جا رہے ہیں ہم. پتہ ہی نہیں، کسی کو نہ حساب کا پتہ ہے نہ کتاب کا پتہ ہے. اگر یہی کام کہیں اور ہو رہا ہوتا تو مجھے ابھی خالد مقبول بھائی کہہ رہے تھے کہ ہر چیز بڑی کرینے اور طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے. یہاں تو میری جو میزبان بہن ہے وہ پکار مرد کو رہی تھی اور ڈگری لینے خواتین آ رہی تھیں. یہ بھی اردو یونیورسٹی میں ہی دیکھا ہے. لیکن کوئی بات نہیں، ہر چیز کو ٹھیک کرنے کا طریقہ ہے. جب بحیثیت گورنر سندھ اللہ تعالیٰ نے مجھے 12 ربیع الاول کو اس منصب کو سنبھالنے کا موقع دیا